بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آئیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جاننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے صحیح بخاری سے نئی احادیث پیش کی جا رہی ہیں جو کہ تراویح، لیلۃ القدر، اعتکاف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں سخاوت کی حدیث پر مشتمل ہے۔ تو آئیے پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پہلی حدیث کون سی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھائی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا۔ چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہ تھی۔ لیکن اس رات آپ برآمد نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف ہوا اس بات کا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ تراویح کے حوالے سے آپ نے حدیث مبارکہ سنی۔ آئیے اب ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان میں جب انسان پورے خلوص کے ساتھ لیلۃ القدر میں اللہ کے آگے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے اگلی حدیث اسی حوالے سے جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ آئیے اب ہم اعتکاف کی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنا مردوں عورتوں سب کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف جانتے ہیں جو کہ اعتکاف کے متعلق ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرے کے اندر کر دیا کرتے تھے اور میں اس میں کنگھا کر دیا کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کر رہے ہوتے تھے تو بلا ضرورت گھر تشریف نہیں لاتے تھے اور حضرت عائشہ گھر سے ہی ان کی خدمت کر دیا کرتی تھیں۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو ہماری اس وقت کی آخری حدیث بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف میں ملا کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے،
یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دورہ کرواتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن کا دور ہوا کرتا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں انتہائی سخاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بہت سخی ہو جایا کرتے تھے، اور یہی رمضان المبارک کی برکات کے حوالے سے ہم تک باتیں پہنچ سکیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ان احادیث مبارکہ کو آگے ضرور شیئر کیجیے، آگے بھیجیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔